ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات میرے عزیز واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، حضرات، علماء کرام، قراء کرام اور اساتذہ کرام اور عزیز طلباء کرام، آج کی یہ مجلس طلباء کرام کے لیے 14 اگست کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، جس میں ہم نے عزیز طلباء کرام کے والدین کو اور اپنے دوستوں کو مدعو کیا ہے۔ یہ کوئی ایسی مجلس نہیں تھی کہ جس میں سب کو دعوت عام دی جاتی ہے۔ بہرحال تاریخ کے حوالے سے آج کا دن بہت ہی عظیم دن ہے، اتنا عظیم دن ہے کہ 14 اگست 1947 کو ہمارے اکابرین اور اسلاف کی کوششوں اور قربانیوں سے ہمارا یہ ملک کلمہ طیبہ کے نام پر معرض وجود میں آیا، اور اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے بے بہا بے انتہا قربانیاں دی، اور اس میں بنیادی کردار بھی علماء کرام کا ہے۔ ابھی دوپہر کو میں مطالعہ کر رہا تھا، حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان کا پرچم لہرایا، اور دوسرے حضرت ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بنگلہ دیش میں پاکستان کا پرچم پہلی بار لہرایا، یہ دونوں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خانقاہ والوں کا تو بالخصوص شاید آزادی والوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، یا وطن عزیز کے لیے ان کی قربانیاں اور جہاد نہیں ہے، شاید یہ سمجھتے ہیں، لیکن الحمدللہ
میرے لیے خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ میرا سلسلہ تصوف بھی تھانوی ہے، اور پاکستان کی بنیاد میں پرچم لہرانے والے دونوں بزرگ بھی ہمارے ہی میرے ہی سلسلے کے بزرگ ہیں۔ اور کمال بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب پرچم لہرانے کی باری آئی، محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ موجود تھے، اور اس وقت لوگ سوچ بچار کر رہے تھے، شش و پنج کا شکار تھے کہ یہاں قائد اعظم محمد علی جناح خود موجود ہیں تو پرچم لہرانے کا حق بھی آپ کا ہے۔ اور یہی تاثر مجلس میں علماء کرام کا بھی تھا، لیکن جب پرچم کھول کر لہرانے کی باری آئی، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے قیادت ضرور کی ہے، لیکن اس پرچم کو لہرانے کا حق علامہ شبیر احمد عثمانی کا ہے، کیونکہ انہی لوگوں نے 2 بار جب پاکستان کا ریفرنڈم ہوا تو انہوں لوگوں نے اس ریفرنڈم کو کامیاب کرایا۔ تو میرے دوستو، بالآخر جب یہ ملک آزاد ہو گیا تو آزاد ہونے کا مقصد کیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم پاکستان کو آزاد ہمارے اکابرین نے کیوں کرایا قربانیاں دے کر؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کے اندر بغیر کسی رکاوٹ کے، قانونی رکاوٹوں کے اور روک ٹوک کے ہم جو ہے پاکستان میں اسلامی اصولوں کے مطابق سب سے پہلے اپنے ریاست کو چلائیں۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے سامنے ہم ایک اسلامی ریاست کو وجود دے کر اسلامی قوانین کے مطابق اپنی ریاست کو چلا کر دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آنے والا ملک ایسا ملک ہے۔ لیکن افسوس ہمارے اکابرین اور اسلاف کی قربانیوں کے بعد ملک تو معرض وجود میں آ گیا، لیکن آج تک یہ ملک ان لوگوں کے شکنجوں میں چلا گیا ہے اور پھنسا ہوا ہے جو لوگ دین سے بیزار ہیں۔ ہر گزرتا دن اس ریاست میں ایسا ہے کہ جو اہل مدارس کے لیے، اہل دین کے لیے، علماء کرام کے لیے امتیازی رویہ اپنائے ہوئے ایسا سلوک روا رکھا جاتا ہے، دن بدن اس میں سختی اور شدت آ رہی ہے، جیسے کہ ملک انہوں نے بنایا ہے اور اس ملک کا، اس ریاست کا بنیادی طور پر اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف نے دن رات ایک کر کے پاکستان کی جد و جہد میں جو حصہ لیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم مدارس بنائیں گے، خانقاہیں بنائیں گے، تبلیغی مراکز بنائیں گے، دین کی بات، دین کا پیغام گھر گھر تک آرام سے، اطمینان اور سکون سے پہنچائیں گے۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا مقصد۔ اور ہندوستان میں 2 قومی نظریہ کی جنگ لڑی گئی، ایک طرف ہندو اور سکھ تھے، ہندوستان کے غیر مسلم لوگ تھے، دوسری طرف مسلمان تھے۔ انہوں نے 2 قومی نظریہ، ایک اسلامی نظریہ اور دوسرا ہندو نظریہ تھا، اس کی بنیاد پر یہ 2 ریاستیں وجود میں آئی، ہندوستان اور پاکستان۔ میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج کے بیان میں بہت پیاری بات فرمایا افغانستان افغانوں کا ملک جس میں افغان قوم بستی ہے، ازبکستان جس میں ازبک قوم بستی ہے، ہندوستان جس میں ہندوستان کے لوگ بستے ہیں، پاکستان جس میں پاک لوگ بستے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ملک کا معنی۔
پاکستان کا مطلب ہے ایسی سرزمین جس میں پاکیزہ لوگ رہتے ہیں، اور صاف ظاہر ہے، سمجھیے کہ جب پاکیزہ لوگ رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکیزہ کام کرتے ہیں، اور ان کے پاکیزہ عقائد ہیں، پاکیزہ نظریات ہیں، پاکیزہ معاملات ہیں، ان کی پاکیزہ گفتگو ہے، پاکیزہ ان کا لین دین ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم پاکستان کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، پاکستان کے پیارے نام کو آگے رکھتے ہوئے، اس اصول اور ضابطے کے مطابق کہ جس کے نام پر ملک حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ کو ہم سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ تو بہرحال میرے دوستو، ہماری جد و جہاد پاکستان کے آزاد ہونے پر ختم نہیں ہوئی۔ بدقسمتی سے ہمیں ہر اعتبار سے اب پاکستان کے مقصد کی جنگ کے ساتھ ساتھ اپنے باطن سے، نفس سے، شیطان سے بھی ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ نفس و شیطان کے خلاف ہماری جنگ دو قومی نظریہ کی ہے۔ ہم نے صرف ہندوستان کے ساتھ جو جنگ لڑی تھی وہ جنگ دو قومی نظریہ نہیں تھی، بلکہ جہاں دنیا کے جس کونے میں مسلمان زندگی گزار رہا ہے وہ نفس و شیطان کے خلاف دو قومی نظریہ کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پوری زندگی ایسے انسان نے نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، اس نفس کے ساتھ اس نے لڑنا ہے، اور تا دم آخر انسان کی یہ جنگ جاری رہے گی۔ اگر یہ انسان نفس و شیطان کا دوست بن گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہو جائے گا، تباہ و برباد ہوگا۔ نفس شیطان کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کے احوال بظاہر انفرادی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جنگ انفرادی نہیں ہے، صرف اس کے احوال یعنی ہر فرد کے احوال الگ الگ ہیں۔ اگر یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے تو ہمیں نفس و شیطان کے خلاف لڑی جانے والی دو قومی نظریے کی جنگ جو بہت بڑی جنگ ہے، یہ جنگ لڑنے کے لیے اکابرین کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہوگا، ورنہ یہ جنگ مبتدی کے لیے بھی اور منتہی کے لیے بھی، جو کمال درجے پر علم و عمل میں پہنچ چکا ہے، ولایت میں پہنچ چکا ہے، اس کے لیے بھی یہ جنگ لڑنا مشکل ہے، اور جو ابھی ابتدائی طور پر اللہ کی محبت کا مزہ چکھ رہا ہے، اللہ کی ولایت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، دونوں کے لیے مشکل ہے۔ لیکن یہ جنگ ایک قدم اور اٹھانے کے بعد آسان بھی ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح آسان ہو جاتی ہے کہ ہم اہل اللہ کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور یہ بات ایسے نہیں ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیے، سچے لوگوں کی دوستی کو اختیار کر لیجیے، اور محض اللہ کی رضا کے لیے، محض اصلاح کے لیے ہمارا تعلق ہو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں علماء کرام سے محبت ہے، دین والوں سے محبت ہے، لیکن ہماری محبت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک معذور آدمی زمین پر پڑا ہو، ہمیں دیکھ کر اس پر رحم آ جاتا ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات بھرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ ہماری علماء کرام سے محبت کی بھی یہی کیفیت ہے۔ بس
جیسے ہم معاملات کے اندر، معاشراتی زندگی کے اندر اپنے معاملات اور زندگی کے اصول و ضوابط میں مشکلات پیش آنے والی ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہم یہ ایک معذور کے حوالے نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہے یہ معذور ہے، یہ خود چلنے پھرنے سے قاصر ہے، یہ خود روٹی روزی کے لیے تنگ ہے۔ ہم کس طرح اپنے معاملات کو ایک مزدور کے سپرد کریں؟ نہیں کرنے کو تیار۔ ہم کہیں گے یہ تو بے عقلی ہے، اور کہتے بھی ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کہ اپنے دینی معاملات، اپنے ملکی معاملات، ریاستی امور کو چلانے کے معاملات ہم اپنے اکابرین اور علماء کے حوالے کریں تو ہم یہی کہتے ہیں، مولانا صاحب آپ ہمارے اچھے امام ہیں، آپ بہت اچھے قاری صاحب ہیں، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، مولانا صاحب آپ بہت اچھے خطیب ہیں، بڑی شاندار تقریر کرتے ہیں، استاد محترم صاحب آپ بڑے بہترین اور قابل استاد ہیں کہ آپ کی علمی افادیت کا ہمیں اعتراف ہے، ہم اقرار بھی کرتے ہیں، ہم دل و جان سے تسلیم بھی کرتے ہیں کہ آپ علم و عمل میں، تقوی میں اور علمی فنون میں بہت بڑے ماہر ہیں، اور ہم آپ کے معاملات میں نیک نیتی کی بھی، اور اس کے علاوہ آپ کے معاملات کے پاک صاف اور شفاف ہونے کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن مولانا حضرات ہمیں آپ سے محبت ہے، اس طرح جیسے معذور سے ہے، ہمیں آپ سے بڑی محبت اور ہمدردی ہے، لیکن اپنے معاملات آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ مولانا صاحبان آپ بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہو، اللہ کے ولی ہو، آپ ہمارے سروں کا تاج ہو، آپ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، آپ ہمارے دلوں کے سرور ہو، لیکن براہ کرم آپ اتنے قابل نہیں ہیں کہ آپ کو اقتدار دیا جائے، آپ اتنے قابل نہیں ہیں کہ آپ کو ریاستی امور چلانے کے لیے ہم منتخب کریں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کی یہ ایک اجتماعی سوچ ہے۔ وہیں یہ تو ایک ریاستی سطح پر ہے، وہیں ہماری انفرادی زندگی دیکھیے، ہمارا اللہ والوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق صرف رسمی طور پر ہے۔ میری کتاب رزق حلال بین جنت میں نے اس میں ایک بات لکھی تھی کہ عوام الناس کا علماء کرام سے تعلق ایک کچے دھاگے کی طرح ہے۔ عوام الناس کا علماء کرام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک کچے دھاگے کی طرح ہے۔ بس تھوڑی سی بات امام صاحب نے، خطیب صاحب نے، اور آپ کے بزرگ نے، پیر مرشد نے، اور ہماری نوجوان جو نسل ہے ان کے استاد نے ان کے مزاج کے خلاف کیا کر دی کہ بس بائیکاٹ، نہ تقریر سننی ہے، نہ بات سننی ہے، نہ پیچھے نماز پڑھنی ہے، نہ ان سے قرآن سننا ہے، نہ ان سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ جی کیا وجہ ہے؟ جی بس باقی تو ماشاءاللہ اچھے ہیں لیکن انداز ان کا اچھا نہیں ہے۔ ہم نے کبھی ایسا بھی کیا ہے کہ ہمارے مقامی تھانے میں ہماری FIR ہو، ہمارا کوئی معاملہ ہو، ہم یہ کہہ کر FIR درج نہ کروائیں کہ یہاں کا وہ تھانے دار جو ہے وہ بد اخلاق ہے؟ کبھی یہ ہم نے سوچا ہے کہ تھانے کا جو تھانے دار ہے ہمارے مقامی تھانے میں، وہ ہمارے ساتھ ذرا سختی سے بات کرتا ہے، شدت سے بات کرتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اس وجہ سے ہم اپنے حق کے حصول کے لیے تھانے میں FIR نہیں کروائیں گے۔ کہتے نہیں جی لڑنا پڑتا ہے۔
علاج معالجے کے لیے ہم بڑا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، وہاں دروازے پہ ہم 3 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، 2500 روپیہ ہم فیس ادا کرتے ہیں۔ جب ہماری اندر انٹری ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر اچھی طرح سے ہماری مرض کے بارے میں حقیقت بھی نہیں پوچھتا، وہ اپنی مرضی سے بس چیک اپ کرتا ہے، رپورٹ لکھتا ہے، کہتے جاؤ۔ وہاں تو ہم نہیں کہتے ڈاکٹر بڑا بدتمیز ہے، ہم کہتے یار مصروف ہے، پیچھے اتنے ڈاکٹر بھی ہیں تو مریض بھی بیٹھے ہیں، اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، کس کو بیچارہ توجہ دے۔ لیکن جہاں بات آتی ہے دین کی، مسئلہ پوچھنے کی، تو کہتے میں اسی ہم مولانا صاحب میں کو اچھی طرح توجہ نہیں دیتی، میں فلانی جگہ سے استاد صاحب کو ملنا، استاد صاحب پانی نہیں پوچھا میرے کو، میں تو بس ملنا نہیں چھوڑی، دل نہیں جانا۔ یہ ہے ہماری کنڈیشن اور صورتحال۔ دنیاوی معاملات میں ہم ہر چیز سمجھتے ہیں، ہر چیز کا ہم لحاظ کرتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم علماء کرام کی بات نہیں مانتے، علماء کرام سے دین کا مسئلہ نہیں پوچھتے۔ دوسری بات ہے کہ اگر ہم بالفرض والمحال تیار ہو جائیں کہ عالم دین سے دین کا مسئلہ پوچھنا ہے، یہ پہلے سے موڈ بناتے ہیں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لوگ آتے نا اہل اللہ کے پاس، آ کر پہلے سے انہوں نے مزاج بنایا ہوتا ہے، ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے، اور آ کر کہتے ہیں حضرت ہم نے فلاں کام کرنا ہے، عذراہ کرم اگر ہو سکے تو ہمارے اس حرام کام کو حلال کر۔ یہ مسئلہ نہیں پوچھنے آتے، یہ صرف انداز ایسا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب مسئلہ بتاؤ، حلال حرام کا مسئلہ بتاؤ، لیکن حقیقت میں مسئلہ پوچھنے نہیں آتا، اپنے حرام کو حلال بنوانے آتا ہے۔ انداز جو بھی ہو، حقیقت یہی ہے کہ آ کر کہتا ہے مولانا صاحب ہم فلاں حرام کام شروع کر رہے ہیں، عذراہ کرم کوئی تھوڑی سی گنجائش نکال دیں کہ یہ حرام حلال ہو جائے۔ مولانا صاحب کہہ دے کہ یہ حرام ہی ہے، مفتی صاحب کہہ دے یہ حرام ہی ہے، تو ہمارے معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ یہاں سے چلے جائیں گے، 10 بندوں کو نہیں، جس مجلس میں بیٹھیں گے، جہاں بیٹھیں گے، اے عالم حق نہیں آ سکتا، انہیں ویسے اتنی استعداد بھی کمزور ہے، ان کو دین بھی سمجھتے فہم کہنی ہوئے ہاں، اگلی گال بھیٹے جاتے ہیں میرے حرام کو حلال کا دکھایا، یہ جڑا میرے حرام کو حلال نہیں کر سکیا، علماء یہود کی طرح تکڑا عالم کہنے۔ تو بہرحال نفس شیطان کے خلاف لڑی جانے والی جنگ اگر ہم جیتنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جنگ ہمیں جیتنے کے لیے سب سے پہلے اپنے لشکر کے ساتھ ملنا ہوگا، اپنے لشکر کے زیر سایہ آنا ہوگا، اور یہ لشکر اور اس کی کمان سنبھالنے والا پیر و مرشد ہوتا ہے جو متبع شریعت بھی ہو اور شریعت کا ماہر بھی ہو، معاملات کو سمجھتا ہو، اصلاح کا فن بھی جانتا ہو۔ ایسا نہ ہو جو اصلاح کا فن ہی نہ جانتا ہو اور شریعت کا ماہر بھی نہ ہو، بس پیر ہو جو آپ کو بس عبادات بتائے جا رہا ہے، امر بالمعروف کیے جا رہا ہے، لیکن نہی عن المنکر نہیں کرتا۔ پیر تو ہے لیکن نہی عن المنکر نہیں کرتا، آپ کی کیا اصلاح ہوگی بتائیے؟ ہم پیر تلاش کرتے ہیں جو ہماری مرضی کا ہو، پیر تلاش کرتے ہیں جو صرف دعا کرتا ہو، پیر تلاش کرتے ہیں جو صرف تعویذ لکھتا ہو،
ایسے پیر سے بھی ہمیں نفرت ہے، ایسے پیر سے بھی ہم بیزار ہیں، ایسے پیر سے بھی ہم دور بھاگتے ہیں جو ہمارے اصلاح و احوال کی گفتگو کرتا ہے، جو ہمیں سمجھاتا ہے بھئی اس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے متعلق ایک واقعہ ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا نواسا ایک گاؤں میں رہتا تھا، تو وہاں کے ایک دیہاتی نے حضرت کے پاس آ کر شکایت کی کہ حضرت آپ کا جو نواسا ہے نا وہ نماز میں سستی کرتا ہے، کبھی دیر سے پڑھتا ہے، کبھی گھر پڑھ لیتا ہے، معاملات ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہے ہیں عبادات والے۔ حضرت خاموش رہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہی آدمی آیا اور اس نے شکایت کی کہ حضرت آپ کے نواسے کے ساتھ میرا بحث و مباحثہ ہوا، اس دوران آپ کے نواسے نے مجھے فلاں فلاں کلمہ بہت سخت کہہ دیا ہے۔ حضرت نے اپنے مرید کو خادم کو اٹھایا کہ جلدی بلا کے لے آؤ، اور ابھی بلا کے لے آؤ۔ وہ لایا گیا۔ حضرت نے فرمایا بھئی آپ نے ایسے ایسے گفتگو کی ہے، اس کی دل آزاری کی ہے آپ نے؟ کہا نا جی غلطی ہوگی۔ کیسے معافی؟ وہ آدمی بڑے تعجب سے کہنے لگا حضرت نماز کے متعلق میں نے شکایت لگائی، عبادات کے متعلق لگائی، آپ خاموش رہے، اور اس نے میرے متعلق تھوڑا سا ایسے گڑبڑ کی تو آپ نے فوراً نوٹس لے لیا۔ حضرت نے فرمایا اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے، غفور بھی ہے۔ آپ نہ رحیم ہیں، نہ کریم ہیں، نہ غفار ہیں، نہ غفور ہیں۔ یہ ہے اللہ اور بندے کا فرق۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے تو دینی معاملات میں بھی، عبادات میں بھی ہم پیچھے ہیں، بالفرض تھوڑے بہت ہم اعمال کر بھی رہے ہیں، معاملات خراب۔ معاملات کو درست کرنا یہ ضروری ہے، معاملات کو درست کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ چیز خانقاہ میں ملے گی آپ کو۔ خانقاہ ہی ہماری اصلاح کا مرکز ہے۔ ہم جتنے بڑے حافظ، قاری، عالم بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، ڈاکٹر، انجینئر بن جائیں، ماہر نفسیات بن جائیں، اور بڑے سے بڑے ذمہ دار بن جائیں، اگر ہمارا تعلق کسی اللہ والے سے نہیں ہے، میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب فرماتے ہیں افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے، افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے، فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اہل اللہ سے تعلق رکھیں۔ اور یہ خانقاہ دو قومی نظریہ جنگ لڑنے کا بہترین مقام ہے۔ یہاں نفس شیطان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اہل اللہ شیوخ تربیت دیتے ہیں کہ آپ نے نفس و شیطان کے خلاف جنگ کس طرح لڑنی ہے۔ نفس و شیطان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اہل اللہ کے ساتھ دوستی، تعلق، صحبت بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ غور و فکر کیجئے کہ ایک سپاہی اسلحہ چلانے کا ماہر ہو، گولی مارنے کا بھی ماہر ہو، بندوق اٹھا جانتا ہو، ہر قسم کا اسلحہ چلا جانتا ہو، وہ میزائل داغنا بھی جانتا ہو، ہوائی جہاز چلانا بھی جانتا ہو، وہ دشمن کے جو اہم چیزیں اور اہم پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو نشانہ بنانے کی اچھی صلاحیت ہی رکھتا ہو، لیکن اگر وہ اپنے کمانڈر کے بغیر چلتا ہے وہ ناکام ترین انسان ہے۔ اس کے مرکز سے، اس کے فوجی کیمپ سے جو اس کا کمانڈر ہوگا، جو اسے ہدایات دے گا، اگر وہ اس ہدایات کے مطابق چلے گا تو اس فوجی کی کامیابی تب ممکن ہے۔ اگر وہ اس کے بغیر چلے گا، ہر طرح کی مہارت ہونے کے باوجود بھی وہ ناکام ہے، نامراد ہے، بیکار ہے۔
اسی طرح انسان بھی اہل اللہ کی زندگی کے بغیر، آج کل تو فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں کے دور میں اخلاقی طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اہل اللہ سے ہمارا تعلق ہو، اہل اللہ سے ہمارا تعلق ہو۔ اور خانقاہ میں آنا جانا اس لیے نہیں ہے کہ جائیں گے ذکر کریں گے ٹکر شکر کھائیں گے، یہ ضروری نہیں ہے، ٹکر شکر کھائیں گے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم بھی اپنے حضرت کے پاس جاتے ہیں، سہ روزہ لگاتے ہیں، الحمدللہ کبھی کبھی ایسے اکرام ہوتا ہے، مہربان ہو جاتے ہیں کہ ایسا اپنے خدام کے ذریعے سے اکرام کرواتے ہیں، بس ہم خوش شرمسار ہوتے ہیں کہ اتنا ہم بڑے نہیں ہیں جتنا عزت مل رہی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے ایسا نظر انداز بھی کرتے ہیں کہ چائے پانی کا بھی نہیں پوچھتے، اور اچھی طرح رگڑا لگاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ والے کہ یہ صرف کھانے پینے آتا ہے یا واقعتاً اللہ اللہ سیکھنے آتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں میرے دوستو ضروری ہے، اور نفس شیطان کے خلاف روحانی طاقت استعمال کرنے کے گر اہل اللہ بتائیں گے ہم کب کہاں اور کس طرح شیطان اور نفس کے چال کے خلاف آپ نے چال چلی ہے اور کتنا چلی ہے، اور انسان کے اندر کبر پیدا ہو رہا ہے، تکبر پیدا ہو رہا ہے۔ اب انسان اس کا علاج خود کرے گا۔ تفسیر معارف القرآن ان کے مصنف مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت بھی شیوخ میں سے ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، مفسر اور بہت بڑے فقیہ۔ اس کے باوجود آپ صوفیاء کرام میں سے بھی تھے، اصلاح کا کام بھی فرماتے تھے۔ آپ نے ایک دن اپنے ایک مرید کو دیکھا کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کر رہا ہے، اور وہ ذات پات کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے کچھ اچھا تھا۔ دوسرے دن حضرت نے دیکھا پھر جوتے سیدھے کر رہا ہے، تیسرے دن حضرت نے دیکھا پھر جوتے سیدھے کر رہا ہے۔ حضرت نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے نفس میں کبر آ گیا، تکبر آ گیا ہے میرے اندر، اس کو مٹانے کے لیے اپنے نفس کو رگڑا لگا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ بھی تکبر ہے جو اپنے طور پر آپ نے اپنے عمل کے لیے، اپنے عمل کی اصلاح کے لیے راستے کا چناؤ کیا ہے کہ میں یہ کروں گا اور میری اصلاح ہو جائے گی، اور آپ نے بڑے گھمنڈ اور تکبر سے یہ کام کر رہے ہو اور شیخ کی مرضی کے بغیر۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک بندہ آیا، زور زور سے لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہا ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت جلدی جلدی گھر سے باہر تشریف لائے، فرمایا بھائی آپ اصلاح کرنے آئے ہیں کروانے ہیں؟ آپ ہماری اصلاح کرنے آئے ہیں یا اپنی اصلاح کروانے آئے ہیں؟ حضرت میں تو اپنی اصلاح کروانے آیا ہوں۔ فرمایا پھر یہ جو کر رہا ہے یہ تو میں نے نہیں بتایا۔ میرے دادا پیر شاہ کی مختر صاحب رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے چارپائی پر، مریدین نیچے سوئے ہوئے تھے، تو ایک صوفی کملا جا کے وہ بھی وقت لگا رہا تھا، تو ٹوپی پہن کے سویا ہوا تھا۔ حضرت اٹھے، فرمایا واہ، تو لوگوں کو کہے گا میرا پیر مجھ سے کم متقی ہے، میں زیادہ ہوں۔ لوگ پوچھیں گے کیوں؟ تو کہے گا میرا پیر جب سوتا ہے نا تو ٹوپی اتار کے سوتا ہے، میں اتنا بڑا متقی ہوں میں سوتے ہوئے بھی ٹوپی پہن کے سوتا ہوں۔ قریب درزاق صاحب، تو یہاں ہمارے ساتھ کچھ نئے نئے نوجوان ملتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں استاد کے کپڑے سے اس کا کپڑا اعلیٰ ہو۔ طالب علم کوشش کر رہے ہیں آج کے، اور مریدین نوجوانوں کو یہ خصوصاً کہہ رہا ہوں، اور طلباء سے بھی، والدین بھی سمجھیں اس بات کو کہ کوشش ہوتی ہے کہ پیر مرشد سے میرا لباس بھی اچھا ہو، میرا جوتا بھی اچھا ہو،
میری ٹوپی بھی اچھی ہو. اگر استاد صاحب نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے, اچھا پہنا ہوا ہے, تو شاگرد کی کوشش ہوتی ہے کہ کاٹن کے سوٹ کے ساتھ ساتھ واسکٹ بھی استعمال کرتا ہے. اگر استاد صاحب نے واسکٹ استعمال کی ہے تو یہ بطور خوبصورتی کے چشمہ بھی استعمال کرتا ہے. استاد صاحب نے آپ سے آدم اپنے کردار اور اعمال کو, اور ایسا ہوا بھی ہے. میرے ساتھ ایک ساتھی چلتے تھے, ہم ایک جگہ گئے, وہاں پہلی دفعہ, اگلے آدمی مجھے بھی نہیں جانتے تھے, انہیں بھی نہیں جانتے تھے, بس بیان کے لیے بلایا, ہم گئے. اس صاحب نے واسکٹ پہنی ہوئی تھی, بڑے پھوٹ پھاٹ, ہاتھ میں گھڑی بھی ڈالی ہوئی تھی, اور بڑا اچھا بنا. میں ایسے سر پہ ٹوپی تھی, پگڑی نہیں پہنی ہوئی تھی, اس نے پگڑی بھی پہنی ہوئی تھی. انہوں نے اس سے کہا حضرت آئیے اندر تشریف لے چلیے. اس نے پیچھے ہٹ کر شرم سار سے کہا حضرت یہ ہے میں. تو پھر حضرت وہ ہیں تو آپ حضرت سے اعلیٰ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو اتنا اعلیٰ بننے کا شوق ہے, اتنا بہترین بننے کا شوق ہے, تو پھر ایک قدم اور بھی اٹھا لیجئے کہ جہاں آپ نے اپنے لیے بہترین سوٹ خریدا ہے, اپنے استاد کے لیے بھی خرید لو. جہاں آپ نے اپنے لیے واسکٹ خریدا ہے, اپنے مرشد کے لیے, اپنے پیر کے لیے, اپنے استاد کے لیے بھی خرید لیں. کیا ہوتا ہے اس میں؟ ہم تقوی میں بھی ایسے اپنے بزرگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے سامنے تنہائی میں روئیں, گھر آ کر عبادات کریں, مرشد کی غیر موجودگی میں آپ. مجھے حضرت نے مجھے فرمایا عبدالرشید آپ جو ہے نا پگڑی پہنا کرو, تھانوی ٹوپی پہنا. قاری صاحب میرے ساتھ تھے, بکرا اس سے پہلے ہم روزہ لگانے پھر گئے. میں یہاں سے پگڑی لے گیا بے خیالی میں کہ جمعے پہ پہنوں گا. جب جمعے کا وقت قریب آیا تو میرے دل میں یہی بات آئی کہ مرشد نے بھی پگڑی پہنی ہوگی, تو نے بھی پگڑی پہنی ہوگی. صاحب ذرے جب پگڑی پہنوں گا تو بڑا ہی آئے گی, میں بڑا متقی ہوں, تو اصلاح کیسے ہوگی؟ میں کہا بھائی ٹوپی کافی ہے, پگڑی پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اہل اللہ کے ساتھ تعلق میں ہر چیز کا اس طرح خیال رکھنا پڑتا ہے. اور عزیز طلباء کرام, اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں علم نافع حاصل ہو جائے, نفع والا علم حاصل ہو جائے, ہم علم و عمل میں اتنا کامل اکمل ہو جائیں, اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں کہ ہم دنیا آخرت میں بہترین انسان کہلائیں, کامیاب ہو جائیں, پھر یاد رکھیے آپ کا لباس استاد کے لباس سے ہلکا ہونا چاہیے. آپ کی شکل و صورت ایسا نہ ہو استاد کنگھی کنگا کر کے نہیں بیٹھا, طالب علم بڑے بڑے بال. پورا ہفتہ میں اپنے طلباء سے کہتا رہا بال کٹواؤ بال کٹواؤ, کہا نہیں. ایک دو بچوں نے کہا ہماری امی ناراض ہوتی ہے, نکل جاؤ, جہاں آپ کی امی چاہتی ہے وہاں جاؤ, اب یہاں نہ پڑھو. استاد صاحب کے بال چھوٹے چھوٹے, طالب علم ماشاءاللہ. طالب علم ہر اعتبار سے استاد سے پیچھے رہے گا, اللہ اسے کامیاب کرے گا. یہ حافظ قاری عالم بن جائے لیکن ہر کام میں استاد سے آگے بڑھتا ہے, لباس میں, آداب میں استاد کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. نماز کا وقت ہوا, مرید ہو یا شاگرد ہو, استاد سے آگے بڑھتا ہے. یہ بے ادبی ہے. ہاں یہ بھی بے ادبی ہے کہ استاد کہہ رہا بیٹا آگے چلیے نماز پڑھائیے, تو جی میری کیا مجال ہے, میں کچھ مانگ دا بندے استاد اولاد ہے میرا پتر جو تو نماز پڑھا, استاد جی میری ضرورت نہیں. ایند وڈا بدتمیز بھی کوئی نہیں. آخری بات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنے خلفاء کا امتحان لیا. یہ میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب نے بات سنائی. امریکہ سے حضرت کے خلفاء آئے ہوئے تھے, یورپ سے آئے ہوئے تھے, لندن اور دیگر ممالک سے
حضرت نے 2-4 خلفاء کو کرسی منگوا کے سامنے رکھوائی کہ بھائی بیٹھ جاؤ کہ حضرت ہماری کیا مجال ہے. حضرت نے 3 بار کہا، سب نے کہا حضرت ہماری کیا مجال ہے. حضرت فرماتے ہیں 5 آدمیوں کو حضرت نے یہ فرمایا، کوئی خلیفے نے حضرت کی بات نہیں مانی. حضرت نے ذرا سخت انداز میں فرمایا جلیل احمد تو بیٹھ جا. تو حضرت نے فرمایا میں جلدی بیٹھ گیا. حضرت نے فرمایا تو میرے اول خلیفہ ہے، تو اول خلیفہ ہے. یہ پیچھے ہو گیا. یہ کون سا ادب ہے؟ آپ کو پیر و مرشد کہتا ہے یہاں آ جاؤ. نہیں. اور استاد کیا پتہ طبیعت خراب ہوئے، موڈ نہ ہوئے، نماز پڑھاؤں دا شگرد والے نماز پڑھاؤ. میں گڈو ہے طالب علم پتر پیو آدھا بیٹے پتر میرے اتنے چڑھا، میں گزری گھٹ، میں گزری لتاڑ. میں کیے تیرے تے چڑھا بے ادبی کرا. پتر گڈو ہے پیو کو خدمت ہی لوڑ بھی یہ آکرہ بیٹھا جبا میری جرات لیتی نہیں بیٹھا. یہ مرید بھی صاحب کو بعض آخری جنگل کھلے ہیں. میں کھلے تھا بیٹا. حضرت موٹر سائیکل پوسا چلاؤ، میں کنڈ کرا چنگا نہیں لگتا. سبحان اللہ. اور ایسے جاہل بھی موجود ہیں معاشرے میں. ایک بار میں اپنے ابا کو جمعہ پڑھنے کے واپس لے کے آ رہا تھا. میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا، میرے ابا پیچھے بیٹھے. او کھڑی مولانا صاحب پیو کو کانڈ کرنا چاہے تھے. میں نے چوک کر گیا. میرا ابا آپ کو جواب دیتا میں تو موٹر سائیکل نہیں چلاوانا نا تو تک کانڈ نہیں کروے نا تو لگتا مروے نہ آئے جب میں کچھ چلاوانے نہ لگتا بھنوے نہیں بجائے. تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس دن کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دن کا تقاضا یہی ہے، اس دن کا پیغام یہی ہے، نفس و شیطان کی غلامی چھوڑ کر اللہ کی غلامی اختیار کریں. نفس و شیطان سے جو آدمی آزاد ہو گیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا، اللہ کے غضب سے آزاد ہو گیا، اللہ کے عذاب سے آزاد ہو گیا، اللہ کا مہمان ہو گیا. وہ جنت میں جائے گا، اللہ کی میزبانی ہوگی. اللہ ایسے بندے کو تمام تر نعمتیں عطا فرمائیں گے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.